یہ شیطانی تعویذ ہے۔ اچھا بابا جی، کچھ آبجیکٹس ہیں، کچھ رویے ہیں، کچھ جذبے ہیں، ہم چاہیں گے کہ ان کے اوپر آپ کی رائے جو ہے وہ ذرا ہم جان سکیں۔ بسم اللہ۔ عشق عشق پاگل پن ہے، انتہا ہے، اور انتہا جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کو بیلنس میں رہنا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں عشق نہیں ہونا چاہیے؟ عشق مست ہونا چاہیے، مگر ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں اگر آپ کی بات سمجھتے ہوئے آپ سے یہ سوال کروں کہ عشق ہو جو کہ آپ سمجھتے ہیں پاگل پن ہے اور انتہا ہے، اس پاگل پن کو اور اس انتہا کو چھوتے ہوئے آدمی اپنے شعور کو اور اس انتہا میں بھی اپنے حواس کو کیسے برقرار رکھ سکتا ہے؟ عشق ایک غیر توازن جذبوں کا نام ہے، بے قابو جذبوں کا نام ہے کہ جن کو انسان قابو نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ہم لوگ لفظ عشق استعمال کرتے ہیں، بے محابہ تھا، منودنا عشق ہو گیا، وہ عشق نہیں ہوتا، وہ دی ضرورت ہوتی ہے، وہ دی کمبختی ہوتی ہے، بے عقلی ہوتی ہے، بے علمی۔ اور اقبال جس عشق کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس لفظ عشق کا جو بار بار جی اقبال کا تو پورا فلسفہ ہے نا، وہ تو سمجھتے ہیں کہ عشق کے بغیر انسان اور مسلمان اپنی منزل جو ہے وہ نہیں پا سکتا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، سبحان اللہ، یا پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال نے اسے بڑے محتاط انداز میں بیان فرمایا، اور مگر بہت کثرت سے بیان فرمایا۔ دراصل جسے ہم عشق کہتے ہیں وہ ہماری محویت کی انتہا ہے، اور محویت کی جب انتہا ہو تو انسان کے اوپر والا پورشن بہت کم کام کرتا ہے، کیونکہ خون چڑھ جاتا ہے اور وہ توازن نہیں رکھ پاتا۔ تو میں نے آپ سے یہی سوال کیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عشق بھی ہو اور توازن بھی ہو؟ یہ انسان کی روحانی، جسمانی، ذہنی، اخلاقی اور بشری جو تقاضے ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، ارشاد۔ جیسے اگر ہم یہی کو لے لیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل، یہ جو جی ہاں جی، اب یہ جو عشق ہے، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے دین کے اور نفسیات کے اور تاریخ کے اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عشق ہے جو انتہا درجے کے شعور سے پیدا ہوا ہے۔ یہ وہ عشق ہے جس نے اس پہچان کو جنم دیا ہے کہ اس خالق کائنات کے علاوہ کوئی دنیا میں نہیں ہے، اور جب یہ خالق کہہ رہا ہے تو میرے اس پہچان کے بعد جو عشق پیدا ہوا ہے وہ عشق مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ اگر حکم آیا ہے اور اس میں کود جائے گا کوئی تو یہ آگ جو ہے وہ گلزار بن جائے گی۔ تو عشق اپنی انتہاؤں کو ہے مگر شعور کے ساتھ ہے، جس کا نتیجہ جو ہے وہ کتنا عظیم الشان پیدا ہوتا ہے۔ عشق کے ساتھ شعور نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں آپ سے، اب دیکھیے یہی شعر جو آپ نے ابھی فرمایا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، کود پڑا عاشق نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لب بام ابھی، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، عقل ہے محو تماشا۔ علامہ صاحب اس وقت بھی مکمل نہیں تھے، آپ کے اساتذہ نے ان کی بہت سارے کلام کو تلف کر دیا تھا، اور کہا تھا مولوی میر حسن صاحب نے، کیونکہ میں تو اسی محلے کا رہنے والا ہوں، میں نے تو گود دیکھی ہے، میں تو ساری عمر مولانا صاحب کے قبر کے گلے کے اوپر سے پیسے چرا کے اپنا نادیہ اور جان کوس کی فلمیں دیکھتا تھا فرنٹیئر میں۔ آپ نے ان کو منع کر دیا تھا کہ اس لفظ کو استعمال نہ کیجیے، یہ ہماری پہنچ سے بہت باہر ہے، کیونکہ جب عشق آئے گا تو پھر اس کے بعد نفق آئے گا، جب نفق آئے گا تو آدمی اپنی راہ سے بھٹک جائے گا۔ آپ اس کو کہہ دیجیے کہ محویت کی انتہا ہے۔ ٹھیک، جب ایک بند جی پلیز، انسان جب زیادہ سوتا ہے اور جاگتا نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ لفظ عشق بھی ایک ایسا ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ ہم لوگ عشق کا مطلب صرف لڑکی اور لڑکے کے درمیان جو تعلقات ہیں اسی کو سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ عشق نہیں ہے۔ میں نے تو بہت وسیع معنوں میں عشق کا سوال آپ سے کیا تھا، اور اسی لیے میں نے علامہ کی مثال دی، اور ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، میری جو گزارشات تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ خواب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی باطنی، روحانی، رومانی، انسانی، نفسیاتی، جنسیاتی اور روحانی، ان سب کیفیتوں کہ جس عمل میں جس موڑ پہ وہ ہوتا ہے اس کو وہ محسوس کرتا ہے،
حتیٰ کہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں. خواب اور رویا جی رویا یہ ایک دو مختلف چیزیں. جی ہاں جی ہاں وہی الہام دو مختلف چیزیں. خواب اور چیز ہے. خواب کا تعلق آپ کے پیٹ کے معدے سے بھی ہو سکتا ہے, آپ کے کھانے سے بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ نے مرغا مسلم کھایا تو خواب کچھ اور آتا ہے. اگر آپ رات کو کسی ایسی پارٹی میں جہاں چاند چہرہ بہت ہوتے ہیں تو خواب ان کے متعلق بھی ہو سکتا ہے. خواب جو ہے وہ بہکاتا ہے, اور وہ جو خواب جن کا ذکر ہماری روحانیت میں یا کتابوں میں آیا ہے کہ انہوں نے خواب, علامہ وہ ابن سیرین کی جیسے وہ کتاب ہے اصل تعبیر الرویا, وہ خواب نہیں تھے, وہ رویا تھے. ٹھیک ہے. اور رویا اور اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو خواب کو آپ روحانیت خواب نہیں کا تعلق سمجھتے, روحانیت رویا سے کو نہیں آپ ہے. سمجھتے ہیں رویا کہ جو ہے وہ وہ جو روحانیت ہے سے اس کا تعلق. یہ تو بڑی بات ہو رہی ہے. اگر خواب چ دلتی وجے تو پھر وہ کی مطلب رات دن دن. آپ نے رات کے مقابلے میں دن کا انتخاب کیا, مگر رات جو ہے وہ تو سراپا سیاہ ہوتی ہے اور آپ سیاہ رنگ کے بہت قائل ہیں. یہ دن کا نقیض ہے, دن کا نقیض ہے. اور رات کے راہی ایک فلم بنی تھی کراچی کے اندر. تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے رات دن ہے, اور دن کے اندر کچھ چیزیں ہیں ان کے لیے دن جو ہے وہ رات ہے. اور رات کے جو راہی ہوتے ہیں وہ رات کو نکلتے ہیں, اور رات کو دن کو وہ نہیں نکلتے. جیسے جتنی یہ بلیات ہیں, جنات ہیں اور ایسی ہستیاں ہیں, تو ان کے لیے دن جو ہے وہ نکلنے کی جا نہیں ہے, اور رات ان کے لیے نکلنے کی جا ہے. اور رات اس لیے بھی دن سے زیادہ محترم ہے کہ رات کو قطبی تارہ نکلتا ہے مگر جو راستہ دکھاتا ہے. مگر انتخاب آپ نے دن کا کیا, انتخاب آپ نے دن کا کیا. نہیں, دن تو اندھا کر دیتا ہے انسان کو. دن تو بے شمار غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. دن تو پردے چاک کر دیتا ہے, اور رات باطن روشن کر دیتا ہے. مجھے ویسے ڈائریکٹ اس گفتگو سے تعلق نہیں ہے, مگر ظہیر کاشمیری صاحب کا شعر یاد آ گیا. کیا بڑے لوگ تھے ہیں بابا جی. ظہیر کاشمیری کی بات کریں؟ جی ظہیر کاشمیری صاحب. سبحان اللہ. ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب. واہ. ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب, ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت شعر کہا ہے احمد ندیم قاسمی سے. ہاں جی. رات جب اٹھتی ہے جب شدت ظلمت سے ندیم, لوگ اس وقفہ ایک ماتم کو سحر کہتے ہیں. واہ 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 واہ. سموسا فضول سی چیز جی, جو لوگ اطراف کو نہیں مانتے, کیونکہ تکونی چیز آج تک دنیا میں کبھی کامیابی کی چیز نہیں ہوتی. اچھا. تکون جو ہے یہ شیطانی تعویذ ہے. یہ تو دو کھا جاندہ ہے, دو شیطان کھا جانا. وہ تو چنے بھی پانا, میٹھا بھی پانا. تو مثلث آپ کو کسی مثلث کا جو تمثیل ہے وہ آپ کو پسند نہیں؟ نو مثلث جو ہے جی, میں یار انپڑھ آدمی ہوں, ان میں فریزاں نہیں آندیاں. یہ جڑی مثلث ہے یہ اصل دے وچ شیطانی تعویذ ہے. اچھا جی. بابا جی آپ سمجھتے ہیں کہ لفظ, استعارے, نشان, ڈیجٹس, حرف, یہ نیک اور بد بھی ہو سکتے ہیں, تو ان کا استعمال جو ہے وہ طے کرے گا. یقیناً. ہریسا. سبحان اللہ. شکر ہے کسے گل تے تسی مگا لئیے کیتا ہے. واہ. میں صرف دبئی, میں موسٹلی ٹریولنگ میں ہی رہتا ہوں. جی. تو میں عربوں کی ایئر لائن میں زیادہ سفر کرتا ہوں, تو میں دبئی میں اپنا ایک دو روز اپنا قیام ضرور رکھتا ہوں. اچھا جی. اور یقین فرمائیے کہ میں دبئی کے آج تک بازار نہیں دیکھے. ایئرپورٹ دیکھا ہے, یا وہ میں جس ہوٹل میں رہتا ہوں وہاں دیکھا ہے, یا ایک شخص ہے جو میرے لیے ہریسے کا اہتمام کرتا ہے. اور آج تک میں نے ہریسے سے خوبصورت غذا, مقبوی غذا, روحانی غذا, پاکیزہ غذا, لذیذ غذا, جس کو بچہ بھی کھائے, بوڑھا بھی کھائے, جوان بھی کھائے. ضروری غذا. جوان کھائے تو بوڑھا ہو جائے, بوڑھا کھائے تو جوان. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ضروری غذا. اسٹے ود اس ناظرین, اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم محمد بابا یحییٰ صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست.